हाय एवरीवन, मेरा नाम जैसिका पूनम अली है। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और मुझे सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आज जो एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये कि ह्यूमन रिलेशंस के लिए अफेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग what is the importance of showing your affection, meaning you do have an affection का मतलब ये love एक अलग चीज़ है, love is when you love somebody, you take care for them and you respect them and everything. मगर उस पूरे रिश्ते में आप उनको affection शो करते हैं, like physically आप उनको अपना प्यार शो करते हैं hug करके या kiss करके या हाथ ऐसे मिलाकर या हग जिस भी तरह लाइक अफेक्शन शो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे घर में एक रूल था हमारा, हम जब भी कहीं जा रहे होते थे मम्मी को डैडी को किस करके जाते थे, वापस आके भी सलाम दुआ लेते थे, किस करते थे। कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन हुआ, बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, हग करते थे। एंड वी हैड वेरी क्यूट रूल्स बाय द वे फॉर बर्थडे। हमारा ये होता था कि जिसका बर्थडे है उस दिन, एक तो वो उस दिन कोई काम नहीं करेगा। इज़ दैट फन, एक्सलेंट, बहुत मज़ा आता था। और दूसरी बात ये कि उसको कोई डांट नहीं सकता था तो चाहे वो कुछ भी करे उसको कोई डांट नहीं पड़ती थी। बड़ा मज़ा आता था, इट वाज ब्यूटीफुल। लाइक सब बचपन की एक अपने घर की बातें भी अलग ही होती है। जब शादी होकर आते हैं आप, यानी लड़कियां या इवन लड़के भी, व्हेन यू गेट मैरिड, the other person, your spouse, is coming from a different background. They're coming from a different family. They're coming from a different setup. उनके प्यार का तरीका भी अलग होता है, उनके प्यार का इजहार का भी तरीका अलग होता है। तो मेरी जो ससुराल फैमिली है, दे आर वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग पीपल इन अ रियल वे। आई बीन वेरी लकी अबाउट दैट। मगर एक चीज़ जो मुझे डिफरेंस लगती थी वो ये कि अफेक्शन शो नहीं करते थे लोग। जैसे कि मेरी सास थी, I know she's in a better place, so I don't even have to say, because she was a wonderful lady. तो ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे, because I know she's there, because she was a very good human. बहुत ही अच्छे दिल की हो। तो उनका ये था, वो जितना भी प्यार करती थी सबको, मगर ये है कि वो फिज़िकली शो नहीं करती थी, हग नहीं करती थी या किस नहीं करती थी। तो मेरी तो आदत थी, जब मैं गई तो बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, तो मैं उनको हग करती थी, या ईद हुई, कुछ भी, मैं उनको हग करती थी, किस करती थी। बट शी वुड जस्ट लाइक मी स्टैंडिंग एंड स्माइलिंग एंड नॉट सो मच हगिंग और किसिंग। तो मैं ये समझती थी पता नहीं मुझसे प्यार करती नहीं है शायद, या कुछ इस तरह का ना। जब नई शादी होती है, ज़ाहिर आप यंग भी होते हैं, आप दूसरे जावियों से इस चीज़ को समझने की कोशिश इतनी आप नहीं कर पा रहे होते, कर नहीं रहे होते एक्चुअली। फ़ौरन कंक्लूजन्स पे आप जंप कर देते हैं कि शायद पता नहीं मुझे प्यार नहीं करती या क्या है उनके दिल में क्या है। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन लोगों का प्यार बहुत ही खूबसूरत था। ये लोग बहन भाई भी एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर हग वगैरह नहीं करते थे, या एक दूसरे को शोल्डर पे पैट नहीं करते थे, यानी फ़िज़िकली टच नहीं करते थे और शो नहीं करते थे। इसका बहुत बड़ा अंदाज़ा मुझे जब हुआ, जब हम अमेरिका आए फ़र्स्ट टाइम। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी बहन से कई सालों बाद मिल रहे थे, जैसे 2-3 साल बाद मिल रहे थे एक्चुअली, या 3 साल बाद मिल रहे थे। मगर वो मिले और हाँ क्या हाल है, ठीक हो, तुम ठीक हो। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड, एंड बाय दैट टाइम आई वॉज लाइक मैच्योर इनफ। मैंने कहा यार, आप लोग इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं बहन भाई, और एक दूसरे को हग भी नहीं कर रहे, हाउ कुड यू डू दैट। मैंने उनको पुश किया, मैंने कहा हग करो, ये कैसी बात है। तो मुझे पता है बहुत से लोग मुझसे मुतफिक भी नहीं होंगे इससे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इफ़ यू लव समबडी इट शुडंट बी द रीज़न टू शो द लव। और सेकेंडली, कुछ लोग बेचारे, मैं अफसोस ही कर सकती हूँ कि वो ये भी समझते हैं कि ऐसे जो शो करते हैं वो असली नहीं होता प्यार, इट्स फेक, इट्स जाली, इसलिए वो हग करते हैं या शो करते हैं।
کیا کہہ سکتی ہوں میں، افسوس ہی کر سکتی ہوں اس بات پہ، بیکاز ہیومن کنیکشن از سو امپورٹنٹ. اس کی چھوٹی سی مثال ایک اس بات سے آپ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہاں کے ڈاکٹرز، اور آئی ایم شیور وہاں کے بھی، مگر میرے بچے یہاں ہوئے اس لیے میں یہاں ہی کا کہہ سکتی ہوں، یہاں کے ڈاکٹرز فوراً یہ پریفر کرتے ہیں کہ بچے کو فوراً ماں کے پاس دیں. اینڈ دے اسپیشلی ایڈوائز دیم ٹو پٹ دا بیبی اسکن ٹو اسکن، کیونکہ اس سے بچے کو ایک ری ایشورنس اور ایک پیار اور ایک کیا کہتے ہیں جو ایک ری ایشورنس بچے کو ملتی ہے نا ٹچ سے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی. جب آپ بچے کو ہگ کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اٹس اے سائنٹیفکلی پروون فیکٹ. اور سیکنڈلی یہ بھی اب سننے میں آتا ہے کہ اف یو ہگ یور لوڈ ون فار 20 سیکنڈ اور اینی باڈی فار دیٹ میٹر فار 20 سیکنڈ، تو 20 سیکنڈ کے بعد جیسے 20 سیکنڈ لانگر ہگ جو ہوتی ہے اٹس ویری ویری بینیفیشل ہماری صحت کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے برین میں سیروٹوننس پیدا کرتی ہے، ہمیں وہ ریلیکس اینڈ کام کرتی ہے، ہمارے اندر سے انگزائٹی کو نکال دیتی ہے، اینکشسنس ہٹا دیتی ہے، اور ہم بہت ری ایشورڈ اور کام فیل کرتے ہیں. یہ ہمارا فزیکل مینیفیسٹیشن ہوتا ہے ہمارے برین کے کیمیکلز کا. اس ایک 20 سیکنڈ کے فزیکل ہگ سے ہمارے برین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اسپیشلی ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پیار جو ہے بڑا دکھاوا ہے اور بہت یہ. اچھا ہماری جو دیسی کلچر ہے اس میں ایک اور بھی ڈفرینس ہے کہ میاں بیوی گھر میں اکیلے ہوں گے یا کچھ ہوں گے تو ہاتھ بھی پکڑ لیں گے، ہگ بھی کر لیں گے، مگر اگر کوئی سامنے ہوگا تو وہ ایسے ٹچ بھی نہیں، ان کو لگتا ہے یہ کچھ ایک لحاظ کی بھی بات ہے. میں اس کو غلط نہیں کہتی، لحاظ اچھی بات ہے، کوئی یہ نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ، میں ہسبینڈ سے ہی کہتی ہوں، ہمارے دیسی ہسبینڈ سے، جب آپ اسی بیوی اور اسی گروپ میں بیٹھ کے دوسری لڑکیوں کے لیے بہت فنی اور بہت کئی بار اوپن جوکس اور بہت شرارتی جوکس آپ کر لیتے ہیں، تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنے میں آپ کو بہت شرم آتی ہے. آئی ڈونٹ گیٹ دیٹ. اور اگر آپ کسی بھی بیوی سے پوچھیں تو اس کے لیے وہ شوئنگ آف افیکشن، چاہے آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یا اس کا ہاتھ پکڑ لیں یا اس کی کوئی تعریف کر دیں کسی کے سامنے یا کچھ، وہ اس کے لیے لائک تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی گفٹ سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایموشنل فیل ہوتا ہے، ایک اگلے کے دل سے بات نکلی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے دل تک پہنچتی ہے. اس چیز پہ غور کریں. اور جب بہت سارے لوگ جو بہت بالکل بزرگ ہو چکے تھے، ڈیتھ بیڈ پہ تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا آخری خواہش ہے یا آپ کیا کوئی ایسی چیز جو آپ مرنے سے پہلے ضرور کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ساروں نے یہ کہا کہ ہم اپنے پیاروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. We want to tell them how much we love them. We want to hug them. We want to hold them. تو جب یہ ساری بے تکی باتیں چھٹ جاتی ہیں نا زندگی کی کہ پیسہ کما لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مرنے سے پہلے آپ جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنے پیاروں کو یہ بتا سکوں کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں. بہت سارے لاسٹ مومنٹ کے ویڈیوز آتے ہیں، اب تو ویڈیوز بھی آتے ہیں، آڈیوز بھی آتے ہیں، جس میں لوگ مرنے سے پہلے 9/11 کی بہت سارے آڈیوز ہیں، مرنے سے پہلے جو ہے وہ فون کر رہے ہیں اور 911 کے آپریٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ میں سروائیو کروں گا یا نہیں، مگر پلیز میری بیوی کا نام یہ ہے، میرے بچوں کا نام یہ ہے، ان کو یہ بتا دے گا کہ آئی لو دیم ویری مچ. اینڈ حالانکہ وہ آپریٹر جو ان کو بتائے گا یا اس سے کیا وہ ہوگا، بٹ اٹ بیکمز اچانک سے اٹ بیکمز سو مچ امپورٹنٹ مور دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ. اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی، اس وقت اگر آپ کی بیوی، بالکل آپ مرنے والے ہیں، آپ کی بیوی مرنے والی ہے، یو ہگ دیم، اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی، لحاظ نہیں آتا، یہ نہیں آتا. یہ ایک جائز رشتہ ہے، یہ ایک you should be able to show affection to each other. تو اس چیز کو لائٹلی مت لیں، افیکشن شو کریں. اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بہت ہی آؤٹ آف دا ڈیسنسی لمٹس آپ نکل جائیں، جسٹ چل، مگر ہلکا پھلکا کبھی کسی کو پیار جتانے سے، کوئی پیار دکھانے سے
اس کے دل میں آپ کے لیے پیار ہی بڑھتا ہے, آپ دونوں قریب ہی آتے ہیں, آپ دور نہیں جاتے اس سے. تو اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اب ظاہر سی بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ویڈیو میرا لمبا ہو گیا, 10 منٹس کا ہو گیا, آئی ہیٹ اٹ. میں جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو ہم ہگ نہیں کر سک رہے, ہاتھ نہیں ملا سک رہے, اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین وی ریئلائز کہ ہم کتنا کچھ مس کر رہے ہیں, جو اپنے پیاروں کو ہم شو نہیں کر سک رہے ہیں اپنا پیار. تو بس میری بھی دعا آپ سب کی طرح یہی ہے کہ جلدی سے یہ سب چیزیں نارملائز ہوں اور ہم بیک ٹو نارمل ہماری لائف ہو جائے. ایک بھی دن کو, ایک بھی لمحے کو ایزی مت لیں, اس کو یعنی ایسا مت سمجھیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ایک ایک لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی انرجی کی رسپانسبلٹی لیں. یو آر رسپانسبل فار وٹ ایور ورڈز آر کمنگ فرام یور ماؤتھ اینڈ وٹ ایور ایکشنز یو آر کمنگ فرام یور انٹریکشنز ود دا پیپل. اس کو ایزی مت لیں, اس کی رسپانسبلٹی لیں. خوش رہیں, اپنے آس پاس والوں کو خوش رکھیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از آل دیٹ میٹرز. جب یہ ساری دنیاوی چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا اچھا اخلاق, ایک دوسرے کا پیار جو ہے صرف وہی یاد آتا ہے. اور زیادہ اس میں کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹرسٹ میں. اگر آپ کی جینیونلی اگر آپ دل اپنا کھولیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ بہت آسانی سے آپ بہت سارے لوگوں کی چھوٹی موٹی بے تکی باتوں کو جو آپ کو ناپسند ہیں ان کو آپ درگزر کر سکتے ہیں. میں مانتی ہوں کبھی کبھی بہت ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے درگزر کرنا مشکل ہوتی ہے, اینڈ آئی گو تھرو دیٹ فیز ٹو, بٹ I don't stop myself from fighting with that feeling. I keep fighting and keep bouncing back. اور ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں جن سے میری کوئی ناراضگی ہے یا کچھ ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اور فیک آپ کر نہیں سکتے, میں فیک نہیں کر سکتی, اس لیے میرے لیے وہی آسان ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی ڈسٹنٹ ہو جاؤں. بٹ کوشش کریں, اپنے دل کو بڑا کریں, خدا سے دعا مانگیں تو درگزر کرنے کی بھی طاقت جو ہے نا وہ خدا دیتا ہے. خیر, کامنٹ کریں, لائک کریں, بتائیں مجھے آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. پلیز مجھے بتائیں. اٹ وڈ بی اے لاٹ آف فن ٹو ہیو این انٹریکشن رادر دین می جسٹ پوسٹنگ ویڈیوز. تو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, اینڈ ہیو اے ونڈرفل ڈے. اور بہت بہت اچھا دن گزاریں تاکہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا ہوگا, تو نیچرلی آپ اچھی نیند آئے گی, اینڈ یوڈ ہیو اے بیٹر ٹمارو مارننگ ایز ویل. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.